کہا جاتا ہے کہ نیازی قبیلہ دنیا میں موجود ان چند ہی قبائل میں سے ایک ہے کہ جنہوں نے اپنی بہادری، شجاعت، غیرت مندی اور دلیری سے نہ صرف تاریخیں رقم کی بلکہ نیازیوں کے بارے میں تو یہ بھی مشہور ہے کہ یہ قبیلہ بابا قیس عبد الرشید کی اولاد سے ہے، جو بنی اسرائیل سے تھے اور مدینہ کے سفر کے دوران آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور اپنے قبیلے کے ہمراہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ یعنی نیازی قبیلے نے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا جب ان کو افرادی قوت کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ نیازیوں کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لفظ نیازی ترک زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اور یہ آگ نیازیوں کے ساتھ دو نمبری کرنے والوں کو نہ صرف جلا کر راکھ کر دیتی ہے بلکہ نیازیوں سے دشمنی لینے والے چاہے کفار تھے یا انگریز، ہر کسی نے ان کے جنگجوؤں سے ہاتھ جوڑ کر پناہ مانگنے میں ہی خیر جانی۔ نیازی قبائل کے گرم دماغ ہونے کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ میاں والی شہر، جو کہ دنیا بھر کے نیازیوں کا مرکز سمجھا جاتا ہے، اس شہر میں لوگ اگر آپس میں ملتے ہیں تو سلام دعا کے بعد پہلا سوال عدالتی پیشیوں، ضمانتوں اور وکیلوں کی جرح کے حوالے سے ہی کرتے ہیں۔ میاں والی میں شاید ہی کچھ لوگ ایسے بچے ہوں جنہوں نے اپنے عزیزوں یا جاننے والوں کو تھانہ کچہری کے چکر لگاتے نہ دیکھا ہو، اور یہی وجہ ہے کہ میاں والی کے بہت سے پڑھے لکھے اور قدرے سلجھے ہوئے نیازی ماضی قریب میں بھکھر منتقل ہونے پر مجبور ہوئے، کیونکہ ضلع میاں والی سے ہی الگ ہو کر ضلع کا درجہ حاصل کرنے والے بھکھر میں میاں والی کی نسبت امن پسندی اور بھائی چارے کا تناسب قدرے زیادہ ہے۔ دوسری طرف انہی نیازیوں نے اپنی اعلیٰ تعلیم و تربیت، اخلاقیات، افکار اور سوچ و بچار سے نہ صرف دنیا کی بڑی آبادی کو اپنا دیوانہ بنایا بلکہ اگر آج بھی پشاور کے مقامی پٹھانوں یا بلوچستان کے بلوچوں کی مہمان نوازی کے دیوانے ہیں تو ایک چکر میاں والی کا بھی ضرور لگا کر دیکھیں۔ آپ کو مہمان نوازی اور عزت و احترام کے جو زاویے نیازیوں میں دیکھنے کو ملیں گے، شاید اس کا تجربہ آپ کو کبھی کسی دوسری قوم کے ساتھ نہ ہوا ہو۔ پٹھانوں اور بلوچوں کی طرح نیازی قبائل بھی گھر آئے مہمان کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے پر راضی نظر آتے ہیں۔ آپ ان کو جتنا مرضی نقصان پہنچا لیں، شاید جواب میں وہ خاموش رہیں، لیکن ان کے مہمانوں کی طرف میلی آنکھ اٹھانے والے کی آنکھیں سلامت نہیں رہتی۔ اس بات کی گواہی ہر وہ انسان دیتا نظر آئے گا جو زندگی میں ایک مرتبہ بھی نیازیوں کا مہمان بنا ہو اور اس کے ساتھ کسی نے کچھ غلط کرنے کی کوشش کی ہو۔ نیازی قبیلے کی تاریخ کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ نیازی پٹھان پاکستان اور مشرقی افغانستان کے لودھی پشتون قبیلے کی ایک شاخ ہیں۔ ان میں سے ایک کنڈی قبیلہ جو اب اپنی الگ شناخت قائم کر چکا ہے کو ٹانگ اور ڈیرہ اسماعیل خان میں نیازی قبیلے کی سب سے بڑی شاخ مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ افغانستان میں نیازی قبائل کی سب سے بڑی آبادی ضلع لغمان میں رہائش پذیر ہے۔ پاکستان میں تو چونکہ نیازی قبیلے کا ہیڈ کوارٹر میاں والی کو ہی مانا جاتا ہے تو اب ہم کچھ بات میاں والی اور میاں والی کے نیازیوں کی کرتے ہیں۔ میاں والی پنجاب کے شمال مغربی سرے پر واقع ایک قدیم ضلع ہے جسے اگر پنجاب کا پختونخوا کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے شمال میں بڑی تعداد میں آباد پختون کسی بھی دوسرے پنجابی ضلع کی نسبت سب سے زیادہ ہیں، اور اگر اس کے محل وقوع کا جائزہ لیا جائے تو میاں والی پنجابی، سرائکی اور پختون ثقافت کا ایک حسین امتزاج پیش کرتا نظر آتا ہے۔ میاں والی کا نام ایک انتہائی بزرگ صوفی اور نیک شخصیت میاں سلطان ذکریہ کے نام پر رکھا گیا تھا۔ 1971 میں یہاں چشمہ بیراج بنایا گیا جہاں پاکستان میں پہلی بار بلب ٹربائن سے بجلی پیدا کرنے کا کامیاب تجربہ کیا گیا۔ نیازی قبیلہ اسی میاں والی کا سب سے بڑا قبیلہ ہے۔ اس قبیلے نے نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی تھی بلکہ بر صغیر اور خصوصاً پاکستان کو بلند پایا علماء کرام، سیاست دان، ورلڈ فیمس کرکٹرز، شاعر اور گلوکار بھی دیے ہیں، جن میں مولانا کوثر نیازی، لالا عطا اللہ عیسیٰ خیلوی، وزیر اعظم پاکستان عمران خان نیازی، مشہور کرکٹر مصباح الحق اور عبدالستار خان نیازی شامل ہیں۔ یہاں کے سرائکی نیازیوں میں جہاں سرائکی ثقافت کی خوبیاں محنت، شجاعت، فنون لطیفہ سے محبت اور جدت پائی جاتی ہے، وہیں ان کی آزاد طبیعت، قبائلی نظام، مہمان نوازی اور بہادری و شجاعت میں پختون ثقافت کا عکس بھی نظر آتا ہے۔ چنانچہ یہ کہنے میں کوئی آر نہیں کہ میاں والی کے نیازیوں کی ثقافت پاکستان کے دو صوبوں کی الگ الگ ثقافتوں کا ایک کامل اور خوبصورت مرکب ہے۔ ناظرین، آپ کو نیازی قبیلے کی تاریخ پر مبنی ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور ہم اپنی اگلی ویڈیو کس قوم، قبیلے یا نسل پر بنائیں، کمنٹ باکس میں یہ بتانا بھی ہرگز مت بھولیے گا۔